ایک ایسی شخصیت جنہوں نے پاکستان میں بچوں کے حوالے سے بہت کام کیا. بچوں کے ساتھ کام کرنے کو جو ہے میں پریفر کرتا تھا. سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہیومن ریسورس ہے. پاکستان میں ہم اس حوالے سے کافی پیچھے چلے گئے ہیں. ارادہ اور نیت یہ تھی کہ ہم پاکستان کے دیہی علاقوں کے اندر، پسماندہ علاقوں کے اندر، دور دراز علاقوں کے اندر ہم وہاں سے اپنے کام کا آغاز کریں گے. جب ہم گاؤں میں اسکول بنا رہے ہیں، مزارے کا اور چودھری کا بچہ ایک ہی اسکول میں ایک ہی استاد سے پڑھیں. امیگریشن نے جب میرے پاسپورٹ پہ اسٹیمپ کرنے لگا تو اس نے مجھے کہا تم واپس کیوں آ گئے؟ امیگریشن تم واپس کیوں آ گئے؟ میں پڑھنے بھی اسی لیے گیا تھا کہ میں پڑھ کے واپس آؤں. نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید بدر سعید. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جنہوں نے پاکستان میں بچوں کے حوالے سے بہت کام کیا. 5، 10، 50 نہیں بلکہ سینکڑوں اسکول یہاں پاکستان میں بنائے غریب بچوں کی ایجوکیشن کے لیے. انہیں ان کی سماجی خدمات پر تمغہ امتیاز بھی دیا جا چکا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید عامر جعفری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی؟ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں سے میں نے گریجویشن کی ہے، آنرز کیا ہے، ماسٹرز کی ہے. پھر میں نے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز سے میں نے 1 ایئر کی فیلوشپ کی ہے. اور پھر اس کے بعد میں ایک اسکالرشپ پہ باہر برطانیہ پڑھنے چلا گیا اور وہاں سے پھر میں نے MS کی ہے پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر. اچھا سر، آپ باہر گئے اور آپ نے اعلیٰ ایجوکیشن وہاں سے حاصل کی، تو وہاں اپرچونیٹیز نہیں آپ کو ملی؟ بدر اپرچونیٹیز تو بہت زیادہ تھی. جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں 2004-05 میں ماسٹرز کرنے کے لیے وہاں سے گیا تھا. تو اس وقت اگر آپ کسی اسٹیٹ یونیورسٹی سے اگر آپ کوئی ماسٹر لیول کی ڈگری کرتے تھے تو اس کے فوری ساتھ ہی وہ آپ کو جو ہے ایک HSMP یعنی آپ کو جاب کرنے کا اور آپ کو ایک ویزا وہاں پر وہ مل جاتا تھا. اور ساتھ ہی اس وقت وہاں پر جابس کی بھی کمی نہیں تھی. اس دوران بھی میں وہاں ریڈیو میں کام بھی کرتا تھا اور اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھتا تھا. تو میرا بہت اچھا سوشل سرکل بھی وہاں موجود تھا اور بہت سے لوگوں نے مجھے دعوت بھی دی کہ آپ کو یہاں رک جانا چاہیے. اور چونکہ میرا ایک بیٹا اسپیشل تھا تو اس کے حوالے سے بھی لوگوں کا زیادہ اصرار تھا کہ پاکستان میں اسپیشل بچوں کی تعلیم اور ان کے مستقبل کے حوالے سے کوئی بہت اچھی صورتحال نہیں ہے. جب میں یہاں سے پاکستان سے جب میں نکل رہا تھا پڑھنے کے لیے تو اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ اب یہ صاحب جا رہے ہیں تو اب یہ واپس تو شاید نہ آئیں وہاں جا کر. کہ جب میں پڑھ کے واپس آ رہا تھا تو امیگریشن نے جب میرے پاسپورٹ پہ اسٹیمپ کرنے لگا تو ایک دفعہ مجھے اس نے دیکھا تو کہنے لگے تم نے ڈگری مکمل کر لی؟ میں نے کہا ہاں جی میں نے ڈگری وہاں سے مکمل کر لی. تو اس نے مجھے کہا تم واپس کیوں آ گئے؟ امیگریشن تم واپس کیوں آ گئے؟ تو مجھے ہنسی بھی آئی. میں نے کہا نہیں، میں اپنے ملک میں واپس آیا ہوں اور میں پڑھنے بھی اسی لیے گیا تھا کہ میں پڑھ کے واپس آؤں گا. تو یہ بدر ایک تو میری کمٹمنٹ تھی اپنے آپ سے بھی کہ جب میں پڑھنے جا رہا تھا تو میں اسی نیت سے جا رہا تھا کہ میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے اور میں علم کے راستے میں ہوں گا اور تعلیم حاصل کر کے میں واپس آؤں گا. میں اچھا سر، یہ پاکستان میں آپ نے ایجوکیشن کے اوپر کام کیا تو کس طرح سے یہ خیال آیا اور کیا آپ نے اب تک کیا؟ ایک تو میرا شروع سے ایپٹیچیوڈ یہی تھا کہ میں بچوں کے لیے، بچوں کے ساتھ کام کرنے کو جو ہے میں پریفر کرتا تھا. اور ایک یہ بھی تھا کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے ہماری بچوں کے ساتھ، ہماری یوتھ کے ساتھ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. اس کے اندر سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہیومن ریسورس ہے اور مجھے لگا کہ پاکستان میں ہم اس حوالے سے کافی پیچھے چلے گئے ہیں. اچھا سر، آپ نے پہلا اسکول جب کی بنیاد رکھی تو کس سال میں؟ یہ بدر ہم نے جو ہے 1997 میں ہم نے ایک استاد اور ایک کلاس سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا. ہمارے پاس وسائل نہیں تھے ہمارے پاس اور ہمارا ارادہ اور نیت یہ تھی کہ ہم پاکستان کے دیہی علاقوں کے اندر، پسماندہ علاقوں کے اندر، دور دراز علاقوں کے اندر کہ جہاں حکومت یا پرائیویٹ سیکٹر نہیں پہنچ سکتا، ہم وہاں سے اپنے کام کا آغاز کریں گے. 1997 میں ہم نے کوئی 22 اسکول یعنی 22 ایک کمرے کے اسکول اور 22 ٹیچروں کے ساتھ اس سفر کا آغاز کیا اور پہلے ہی سال 500 بچے اس میں انرول ہوئے. آج الحمدللہ 2023 میں ہمارے پاس تقریباً کوئی 850 تعلیمی ادارے ہیں، 850 اسکولز ہیں پورے پاکستان میں کہ جس کے اندر 1.25 لاکھ بچہ، 1,17,000 بچے جو ہے کم و بیش جو ہے وہ تعلیم حاصل کر. جب ہم دیہی علاقوں میں اور پسماندہ علاقوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں ہمیں مزید طبقاتی تقسیم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جس طرح اگر سندھ کی طرف چلے جائیں یا پنجاب کے، جنوبی پنجاب کے ہم مزید اس میں پسماندہ علاقوں میں جائیں تو ہندو کمیونٹی ہمیں ملتی ہے اور ان کے بچوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب عام بچوں کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جیسے ہی پتہ لگتا ہے کہ اچھا یہ نان مسلم ہے، یہ ہندو ہے یا یہ کرسچن ہے، تو بچے اس کو
اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے. ہونا نہیں چاہیے لیکن اس طرح سے پرابلمس آتی ہیں. تو آپ نے کیونکہ اتنی ڈیپتھ میں جا کے کام کیا اور ان علاقوں میں کیا, تو کیا اس قسم کے مسائل؟ جی بالکل ایسا, بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ایک تو ہمارا شروع سے پہلے ایک خیال یہ تھا کہ بھئی جب ہم گاؤں میں اسکول بنا رہے ہیں تو وہاں پر مزارے کا اور چودھری کا بچہ ایک ہی اسکول میں ایک ہی جگہ اور ایک ہی استاد سے پڑھیں. اور اس کے لیے ہمیں یاد ہے جب 97 میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ گاؤں کے اسکول کے اندر بینچ اور ڈیسک ہوں. اس زمانے میں ٹاٹ آتا تھا یا لوگ گھر سے چادر لے کر آتے تھے اور کمرے میں بچھا کے وہ پڑھا کرتے. لیکن غزالی ٹرسٹ وہ پہلا ادارہ ہے کہ جس نے گاؤں کے اسکولوں کے لیے بینچ اور ڈیسک شروع کیے. اور پرپز یہ تھا کہ جو گاؤں کے جو معزز لوگ ہیں اور جو با وسائل لوگ ہیں وہ بھی ہمارے اسکول میں بچوں کو بھیجیں اور غریب کے بچے بھی آئیں اور ہم اسکولوں میں ایک ساتھ رہیں. ایک تو یہ والی بات ہے. دوسری بات ہے کہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کیا آپ اس میں کامیاب ہوئے کہ آپ نے وڈیرے کے اور ہزارے کے بچے کو ایک ہی بینچ پہ؟ جی بالکل الحمدللہ. آپ یہ دیکھیں کہ کامیابی ہے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ورنہ تو پھر ہم آگے ہی نہ بڑھ پاتے اس کے اندر نا. تو یہ ایکسیپٹنس تو ہوئی ہے اور وقت تبدیل بھی ہوا ہے اس کے اندر. اور لیکن مسائل جس طرح آپ نے کہا کہ ہم جب جنوبی پنجاب میں گئے تو ہمیں ہندو کمیونٹی کے بہت سی بچیاں اور بچے ایسے ملے کہ جو تعلیم حاصل نہیں کر رہے تھے اور اس کی مختلف وجوہات تھی اس کے اندر. تو غزالی ٹرسٹ کا شروع سے یہ فلسفہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو جو ہے اس سے بیونڈ ہم نے ہر بچے تک پہنچانے کی پوری کوشش کرنی ہے. اس وقت آپ کو خوشی ہوگی کہ 750 ہندو بچے اور بچیاں جو ہیں غزالی کے اسکولوں میں پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہندو بچوں کے لیے الگ سے بھی اسکول قائم کیے؟ جی الگ سے 6 اسکول ہم نے الگ سے بنائے ان کے لیے جو چل رہے ہیں اس وقت. بالکل حکومت نے بھی آپ کو ایوارڈ دیے, تمغہ سول اعزاز سے آپ کو نوازا تھا, اور بچوں کے حوالے سے تھا یا آپ کی باقی جو ایکٹیویٹی تھی ان کے حوالے سے؟ جی مجموعی طور پہ تو یہی تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہم نے تعلیم کے منظرنامے میں جو تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے اس کی ایک اکنالجمنٹ تھی. پھر ہم نے بہت سے حکومتی ادارے جو ہیں جو بند پڑے تھے ان کو بھی چلانے کا اہتمام کیا. پھر جو اسپیشل بچے بچیاں گاؤں دیہاتوں میں موجود تھے اور اس سے پہلے کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا, غزالی ٹرسٹ نے اپنے اسکولوں کے دروازے ایسے خصوصی بچوں کے لیے بھی کھولے اور سینکڑوں بچے جو ہے وہ بھی اس میں داخل ہوئے. اور بہت سے بچے جو بارڈر لائن پہ تھے وہ ٹھیک ہو کے نارمل بچوں کے ساتھ جو ہے اپنے تعلیم کے سلسلے کو جو ہے وہ جاری کر سکے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ساری کوشش اور کاوش کو جو ہے حکومت پاکستان نے, ریاست پاکستان نے جو ہے اس نے اکنالج کیا اور مجھے جو ہے تمغہ امتیاز سے جو ہے وہ سرفراز کیا. اچھا سر, آپ نے 97 میں پہلے اسکول کا آغاز کیا. اب ظاہری بات ہے اس پہلے اسکول کے جو طالب علم تھے یا اس کے بعد جو 8-10-5 اسکول بنے ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ کامیاب بھی ہوئے, کسی مقام تک پہنچے, یا وہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ کے؟ جی بالکل. ایک تو دیکھیں ہماری پوری کوشش اور کاوش یہ تھی بدر, پاکستان وہ ملک ہے جہاں ہائیسٹ ڈراپ آؤٹ ہے, لوگ گریڈ 5 سے پہلے اسکول چھوڑ جاتے ہیں. تو اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج تو ہمارے سامنے یہ تھا کہ کس طریقے سے وہ بچے اور بچیاں جو غزالی کے اسکولوں میں آ رہے ہیں وہ کنٹینیو کریں اپنے سفر کو نا, اور وہ تاکہ جیسے جیسے وہ میٹرک تک پہنچیں گے, انٹر تک پہنچیں گے, ان کے سامنے نئی نئی ونڈوز اوپن ہوں گی زندگی میں آگے بڑھنے کی. تو یہ خود ایک بہت بڑا کام تھا جو غزالی ٹرسٹ نے جو ہے گزشتہ سالوں کے اندر جو ہے سر انجام دیا ہے. اور بہت سے بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل کالجز میں گئے ہیں, انجینئرنگ یونیورسٹی میں گئے. ابھی کچھ دن پہلے جب میں کوپن ہیگن میں گیا تھا تو وہاں کسی ہمارے طالب علم کو معلوم ہوا کہ میں آیا ہوا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے, تو اس نے مجھ سے رابطہ کیا اور پھر مجھے ملنے کے لیے آیا اور اس نے مجھے بتایا کہ جی میں 79 GB فیصل آباد کے جو اسکول تھا آپ کے گاؤں کا وہاں سے میں نے میٹرک کیے اور اب میں کوپن ہیگن یونیورسٹی سے مائکرو بایولوجی میں PhD کر رہا ہوں. اس وقت ایک ٹرینڈ چلا اور پاکستان میں بہت زیادہ نوجوانوں کے اندر یہ بات پھیلائی جا رہی ہے یا پھیل رہی ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے, پاکستان سے باہر شفٹ ہو جانا چاہیے کسی ملک میں. جس بھی طرح بہت سے لوگ انلیگل گئے اور وہ مارے گئے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ہماری یوتھ کو؟ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. حالات مشکل تو ہیں لیکن وہ جسے کہتے ہیں کہ جب رات اندھیری ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اندھیری رات تا عمر رہے گی, بلکہ ہر رات کا جو ہے انجام جو ہے وہ صبح ہے اور سورج کی پہلی کرن سے ہی اندھیرے چھٹنے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. چند ہمیں جو ہے نیکی کی, امید کی کرنوں کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ سر. بہت شکریہ سر. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, ایک پرعزم شخص کی داستان تھی جو پاکستان سے باہر اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے اور پھر واپس آ کر اپنے دیہی علاقوں کے ان بچوں کے لیے اسکول قائم کرتا ہے جن کے لیے ایجوکیشن کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. آج 850 اسکول کے ساتھ یہ یہاں موجود ہیں اور اس سلسلے کو مزید بڑھا رہے ہیں. پرامید ہیں, نوجوانوں کے لیے میسیج ہے ان کا
کہ پاکستان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، پاکستان کے اندر رہ کر اس ملک کو بنانے اور اس ملک کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی جو مثال ہمارے سامنے موجود ہے، یہی مثال کل آپ بھی بن سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔